بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے تابع دار اور مطیع ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنے دل میں اتنی نفرتیں مت رکھو، کیونکہ جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں اللہ نہیں بستا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پہ پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی صدقہ وصول کرنے والا تمہارے پاس آئے تو جب وہ تم سے واپس جائے تو اسے تم سے راضی ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ آپ کو خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے اس کا اجر ملے گا۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر یا رحمان کی ایک تسبیح پڑھی جائے تو اس کی برکت سے یادداشت میں اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے قلب میں بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اسے بھرنے نہیں دیتے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی آزمائش، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ جتنی دل میں تڑپ ہوتی ہے اتنی ہی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے دعا مانگتے ہی اگر ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون یاد کر رکھے گا۔ یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کو قریب رہیں، سب خوشیاں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، تم مجھے ویسے ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں آگ کو اس نے ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف کو کنویں میں پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کو اللہ راستہ بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی
پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں اے اللہ ہر فیصلے پر، ہر حال میں۔ اللہ آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ تو آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس یہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں اور پتہ ہے اسی لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنے زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یہ اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دیں۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور آج تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والے اللہ نے نہیں سنا ہوگا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں، تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں ہی کی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں بھی پھر سے بحال ہو جاتی ہیں، ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ، ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دل جمائی سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلی والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے ابھی بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم نے خاموش رہے اور جب کمی کی تو بھی خاموش ہی کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر ہوا تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے گئی، پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں کہ جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ رب نہیں دیکھتا کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، آ جاؤ، تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، مجھے کیا سروکار کون ہو، گناہ گار ہو یا نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل کے ہو، کس رنگ کے ہو، کس عمر کے ہو، کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبے سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو یا شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آ رہے ہو، شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے
क्या करने आए हो, वो मुंह नहीं फेरता, वो नहीं कहता जाओ तुमने मेरी नाफरमानी की, तुम्हारा और मेरा ताल्लुक ख़त्म। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। वो कहता है अच्छा आ गए हो, आ जाओ, मांगो मुझसे, एक बार सच्चे दिल से मांगो तो सही, सच्चे दिल से मेरे होकर तो दिखाओ, ये ज़माना तुम्हारा कर दूंगा। पता है अल्लाह कब तुम्हें बेसुकून कर देता है? जब तुम अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागने लगते हो, जब तुम सबको याद रखते हो मगर अल्लाह को भूल जाते हो, तब अल्लाह वो सारी दुनिया, वो सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में थमा कर तुम्हें बेसुकून कर देता है। फिर हर शय तुम हासिल कर कर भी खुश नहीं होते। फिर अजान की आवाज़ तुम्हारे कानों तक तो पहुंचती है मगर दिल तक नहीं पहुंच पाती। यूँ अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं हूँ तो सब है, अगर मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहते रखो लेकिन अल्लाह की चाहत से बढ़कर नहीं, अपनी पसंद मांगो लेकिन अल्लाह को मांगने से पहले नहीं। तुम उसे सबसे अव्वल रखो, वो मौजों के लिए तुम्हारी दुआओं को सबसे अव्वल रखेगा। तुम इसे ख़ास रखोगे, वो तुम्हारे लिए अपना कुन ख़ास रखेगा।